لا الہ الا اللہ لا الہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، انہوں نے پورے قرآن پاک میں 10 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 صورتیں 10 چیزوں سے بچاتی ہیں۔ اس میں فرمایا سورۃ فاتحہ، فرمایا اس کو پڑھو تو بیماری سے بچو گے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کیونکہ متن قرآن ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، فرمایا اس کو پڑھو کہ اس سے اللہ کا غضب نہیں آتا۔ سورۃ فاتحہ سے اللہ کے غضب سے انسان بچتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ یاسین پڑھتا ہے دنیا آخرت کی آفت سے بچتا ہے۔ پھر سورۃ یاسین کیونکہ قرآن پاک کا دل ہے، اس لیے اس میں فضیلت اور بھی زیادہ ہے، تو ارشاد فرمایا، امام راضی فرماتے ہیں احادیث کی روشنی سے کہ سورۃ یاسین پڑھا کرو کہ اس سے قیامت کے دن تمہیں حوض کوثر پر رسول اللہ کا جام کوثر ملے گا۔ سورۃ یاسین پڑھو کہ اس سے تمہیں قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔ لا نظمہ بعد وبدا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام راضی نے لکھا کہ سورۃ واقعہ کے پڑھنے سے تمہارے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اگر فقر و فاقہ سے بچنا چاہتے ہو تو سورۃ واقعہ پڑھو، اور اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو ہر رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کرو۔ 29ویں سپارے کی پہلی سورت سورۃ الملک، اس کی تلاوت کرو۔ 30 آیات والی یہ سورت، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں امام راضی نے لکھا کہ جو شخص قل یا ایھا الکافرون کثرت سے پڑھتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اگر تم اپنے سفر میں عظمت چاہتے ہو، ہر شخص اپنے سفر میں عظمت چاہتا ہے، آپ سب مسافر ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے یا نہ ملے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص سورۃ قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ آخری اور 3 صورتیں جو کل والی ہیں وہ بھی پڑھ لے، تو فرمایا اگر سفر کے آغاز میں پڑھتا ہے تو سفر کے اختتام تک ہر آفت سے بھی بچتا ہے اور اللہ عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے شرک سے بچنا ہو، سب ہاتھ کھڑے کریں، شرک سے بچنا ہے۔ شرک سے بچنے میں امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں اور شرک سے بچنے میں اگر کوئی شخص جو دل میں یہ مصمم ارادہ کرتا ہے کہ میں شرک سے بچ جاؤں اور رب کی محبت حاصل کر کے توحید باری عز و جل کی اپنے اندر ایمانی قوت کو پیدا کروں، تو فرمایا وہ کثرت کے ساتھ سورۃ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ اور اس طرح سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بیماری سے بچوں، جادو سے بچوں، آسیب سے بچوں۔ فرمایا جو جادو، آسیب اور بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے، آخری 2 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرتا رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دونوں صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اثر پر جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے نازل ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتے تھے کہ نماز مغرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یا تو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے یا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹی صورتوں کو اپنے نفل کے اندر بھی بہت زیادہ پڑھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جادو در حقیقت ایک ایسا خبیث عمل ہے کہ جادوگر جادو کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے
کہ وہ شیطان کا تقرب حاصل کرے۔ اب شیطان کا تقرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ بعض جادوگر ایسے ہیں جو قرآن پاک کو بیت الخلاء کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ بعض جادوگر ایسے ہیں کہ شیاطین جن کو اپنے قابو میں لانے کے لیے حیض کے پانی کے ساتھ قرآن لکھتے ہیں۔ ان جادوگروں کو محبت کی نظر سے نہ دیکھو، یہ ملعون ہیں۔ ان میں بعض جادوگر ایسے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر پریوں کے اور جن بھوت کے نام پر دمبوں کو اور بکروں کو جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کر کے اس کے خون سے پھر وہ ایسی کلام لکھتے ہیں کہ قرآن کو الٹے حروف کے ساتھ لکھتے ہیں، الٹے حروف کے ساتھ۔ میں کچھ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ جادو کا عمل کتنا خبیث ترین عمل ہے۔ اتنا ذہن میں رکھ دو کہ جادوگروں کے پاس جانے کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ نہ صرف جادو کا علم سیکھنے سے منع کیا گیا بلکہ فرمایا کہ جادو سیکھنے والا، کرنے والا، کرانے والا اور اس طرح سے جو بھی جادو میں ملوث رہے گا قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تو رب ذوالجلال اسے کہیں گے کہ سب جتنی بھی چیزیں تھی تو نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اب تیرے لیے جنت حرام ہے اور جہنم میں داخلہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ایسی مجرب ہیں کہ اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا رہے تو جادو کے اثرات سے بچتا ہے، آفیب کے اثرات سے بچتا ہے۔ جادو جیسے من حیث العلم ایک ضرور علم ہے، لیکن اس جادو کے عمل سے شیاطین جن کو قابو میں لایا جاتا ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔